اچھا، ہمارے ہاں کچھ للڑ مولوی ہیں، تو ان کا جو شرک ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا شرک جو ہے یہ نادانستان ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے، بس شرک میں لگے، کسی نے سمجھایا نہیں ہے ان کو تو۔ کوئی مسئلہ نہیں. آپ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 48 اور 116، جی ان دو مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، جی، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کرے. چاہے نادانستہ بھی ہو. آگے میں بتاتا ہوں. جی اب یہاں دو دفعہ کیوں آئے ہیں؟ ایک آیت کا دیکھیں تو وہ مولویوں کے بارے میں، جی اس کے ذکر کیا من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، یہ مولویوں کی بات ہے. جی دوسرے مقام پہ جو کہا کہ نہیں معاف کروں گا، وہاں من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جی. وہ جاہلوں کے بارے میں. اچھا. دونوں ایتوں میں نے بتایا کہ جان بوجھ کے شرک کرے تب بھی معاف نہیں، نادانستہ کرے تب بھی معاف نہیں. کیوں کہ مسلمان ہر انسان پہ سب سے پہلے عقیدہ توحید سیکھنا یہ فرض ہے. جی جس آدمی نے عقیدہ توحید سیکھے ہی نہیں، جی تو اب ہندوستان کے ہندو ہیں جی اکثر تو جاہل ہے، جی. یہ جنت میں چلے جائیں گے جو جاہل ہے. نہیں. اچھا، مکہ میں بہت سارے ایسے مشرک تھے جو سیدھا سیدھی تھے، اور جی سیدھا سیدھی میں بہت آگے نکل گئے، نبی پاک سے لڑ رہے تھے، اور وہ جی تو امی لوگ تھے، ان پڑھ، وہ تو انگوٹھا لگانے والی قوم تھی. جی. کیا اللہ معاف کر دے گا؟ بھئی ان پڑھ تھے. نہیں. بھائی شرک اور توحید میں جہالت اتر نہیں ہے. جی کوئی نادانستہ کر رہا ہے، کیوں نہیں سیکھا؟ دنیا کا تو بڑا ماہر ہے، دکان کا ماہر ہے، سودا لینے کا ماہر ہے، آلو خریدنے ہو تو چیک کر کے خریدتا ہے، اور توحید نہیں سمجھی اور اتنی زندگی گزاری. تو جی عقیدہ توحید میں جہالت کوئی عذر نہیں. جی. دانستہ کرے تب بھی جانمی ہے، نہ دانستہ کرے تب بھی. اللہ تعالیٰ علم کے مطابق کریں گے، اس کا جواب یہ علم علم. کے وہ مطابق. جو حمدی صاحب ہے نا، وہ یہی بول رہے ہیں صاحب جو کہ ہے نا اللہ نے بڑا کچھ کر دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اس کو اس علم کے حساب اس کے ساتھ بالکل، اللہ نے توحید والا علم ہر ایک کی فطرت میں رکھا. جب مکہ والے مشرک تھے نا، جب پیڑیوں کشتیوں میں بیٹھتے تھے، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے، یا اللہ مخلصین لہ، یا حی یا قیوم. یہ کیا تھا؟ یہ ان کے اندر جو علم رکھا ہوا تھا اس کی طرف. اور حدیث میں ہے اور قرآن میں بھی ہے، یہ فطرت اللہ التی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اور حدیث میں کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھی. اب اگر وہ غدار ہے، مشرک اپنی فطرت کا بھی غدار ہو، اس لیے شرک نادانستہ کرے تب بھی جانمی ہے، شرک دانستہ کرے تب بھی جانمی. اچھا. ایک بندے نے شرک کی ہے، جیسے ہماری دادی تھی، وہ جب ایک بچے چرپائی سے گرتا تھا تو وہ بولتے او پیرو بابا پہنچ جا. ایک دنیا میں ایک بابا ہے، اس کو پیرو بابا بولتے ہیں، تو وہ مشکل میں اس کو پکارتے تھے، بھائی پیرو بابا پہنچ جاؤ، میرے بچوں کو پکڑ لو، گر رہے نا. تو وہ نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کر رہی تھی، اور اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا، چلی گئی. تو وہ بس نہیں ہوا اسی عقیدے پہ گئی تو جہنم میں گئی. چل، ایک بندہ جس طرح ہم آپ کی دادی چھوڑو، نبی کا باپ جہنم میں چلا بھی گیا، ایک نبی کا چچا چلا گیا، ایک نبی کا بیٹا چلا گیا. جس طرح پہلے ہم بھی بریلویوں کے پیچھے، تبلیغیوں کے پیچھے، یعنی پتہ نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا، اور اللہ بولتے میں جس پہ رحم کرتا ہوں تو اس کو ہدایت کی طرف توبہ لایا. کی توفیق ہو جائے. جس نے ایک دفعہ توبہ کر دی تو اس کا پچھلا سب صاف ہونا ہے. یہ تو صحیح ہے. حضرت عمر ابن عاص نے ہاتھ پیچھے کر دیا تھا، تو بیعت کر رہا تھا، پہلے خود کہا کہ ہاتھ آگے کر. آپ نے کہا عمر کیا ہوا؟ میں گناہگار بہت ہوں، ایک شرط لگانے چاہیے، میں اگر مسئلہ مانوں تو گناہ معاف ہو جائے گا. اب میں مسئلہ توحید ہے ہی، سے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. سچی توبہ کر لو تو گناہ معاف. اچھا استاد جی، حدیث کے ماننے کا قرآن میں کوئی
آیت ہے کہ حدیث کو مانو. یہ ابھی جو شروع